نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، شعبان کے مہینے سے ہم گزر رہے ہیں اور رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے سامنے ہے۔ رمضان کے مہینے کی برکتوں کو، رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے بطور مقدمے کے 15ویں شعبان کو، جس کو شب برات کہا جاتا ہے، احادیث مبارکہ میں عبادات کی ترغیب آئی ہے تاکہ اس رات کے اندر ہم عبادت کر کے اپنے گناہوں کو مغفرت کرا کے اپنے دل کی گندگی، آلائشوں اور گناہوں اور معصیت کی ظلمتوں کو پاک و صاف کر کے رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کے حاصل کرنے کے ہم مستحق بن جائیں۔ قرآن کریم کی سورہ دخان کی یہ جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کریم کو بابرکت رات کے اندر اتارا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اب اس رات کے اندر ہر عظمت والے امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اکثر مفسرین نے یہاں لیلۃ مبارکہ سے مراد شب قدر ہی مراد لیا اور اسی کے اندر قرآن کریم کا نزول ہوا ہے۔ بعض مفسرین نے جیسے حضرت اکرمہ رحمہ اللہ وغیرہم نے یہاں لیلۃ مبارکہ سے مراد شب برات لیا ہے، اور یہ اس اعتبار سے انا انزلناہ میں قرآن کریم کے نزول کا فیصلہ اس رات کے اندر ہوا، اگرچہ قرآن کریم کا نزول شب قدر کے اندر ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے شب برات میں قرآن کریم کے نزول کا فیصلہ ہوا ہے۔ یہاں فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر عظمت والے امور کا اس کے اندر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر بھی شب برات میں اہم امور کے فیصلہ کرنے کی بات آئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال هل تدرون ما فی هذه اللیلہ، یعنی لیلۃ النصف من شعبان، قالت ما فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال فيها أن يكتب كل مولود بني آدم في هذه السنة، وفيها أن يكتب كل هالك من بني آدم في هذه السنة، وفيها ترفع أعمالهم، وفيها تنزل أرزاقهم، فقالت يا رسول الله ما من أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله تعالى، فقال ما من أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله تعالى ثلاثا، قالت ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع يده على هامته فقال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمته، يقولها حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، کیا تم جانتی ہو کہ اس رات میں یعنی شعبان کی 15ویں رات میں کیا کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا، نہیں معلوم کیا ہوتا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تمام انسان میں سے جو لوگ اس سال پیدا ہونے والے ہیں وہ سب اس رات میں لکھے جاتے ہیں، اور انسانوں میں سے جو لوگ اس سال مرنے والے ہیں وہ سب اس رات میں لکھے جاتے ہیں۔ اس رات میں آدمیوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اسی رات میں ان کے
رزق اتارے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر عرض کیا، یا رسول اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے یہ الفاظ 3 مرتبہ ارشاد فرمائے۔ پھر حضرت عائشہ نے پوچھا، کیا یا رسول اللہ آپ بھی نہیں جا سکتے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، نہیں، میں بھی نہیں جا سکتا، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے مجھ کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ یہ الفاظ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائے۔ بیہقی کے اندر یہ روایت موجود ہے، مشکات شریف میں بھی صفحہ 115 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ شب برات کے فضیلت سے متعلق کل 4 احادیث کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ایک تو یہی حضرت عائشہ کی روایت جس کو میں نے ذکر کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے ایک اور روایت میں شب برات کی فضیلت منقول ہے۔ فرماتی ہیں حضرت عائشہ، فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فاذا ہوا بالبقیع، میں نے ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہیں پایا، تو میں نے تلاش کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع کے اندر پایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینے کا جو مشہور قبرستان ہے جنت البقیع، وہاں تشریف فرما تھے۔ تو دیکھتی کیا ہوں، آپ بقیع میں ہی۔ آپ نے مجھ سے اس طرح پریشان حال دیکھ کر پوچھا، تم کو کیا یہ خوف اور ڈر ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر ظلم کرے گا، یعنی تمہارے ساتھ بے انصافی کرے گا؟ میں نے عرض کیا، ہرگز نہیں یا رسول اللہ، دراصل مجھے یہ خیال ہوا شاید آپ اپنی کسی اور ازواج مطہرات کے ہاں یہاں تشریف لے گئے ہوں۔ آپ نے فرمایا، قصہ یہ ہوا، آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات میں یعنی 15ویں شعبان میں آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان پر نازل ہوتے ہیں اور بنو کلب کے ریوڑ کے بالوں کے شمار سے بھی زیادہ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ بنو کلب خاندان ہے، ان کے ہاں بکریاں زیادہ ہوتی ہیں، اسے تشبیہ دے کر فرمایا ان کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، یعنی گناہوں کے معاف فرمانے کی کوئی حد، کوئی انتہا نہیں۔ تو یہ اس شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت حدیث میں معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر بہت زیادہ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، بخشش فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت لوگوں کے اندر ڈھانپ لیتی ہے۔ ایک تیسری روایت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی، فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا یومها فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من مسترزق فأرزقه، ألا مبتلا فأعافيه، ألا كذا ألا كذا، حتى فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی سمائے دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور بندوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے، فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، تو تم اس کے رات کے اندر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرو اور اس کے دن کے اندر روزے رکھا کرو، اس لیے کہ اس رات میں آفتاب کے غروب ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سمائے دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی روزی مانگنے والا میں اس کو روزی عطا کروں،
ہے کوئی مصیبتوں میں مبتلا، میں اس کو عافیت عطا کروں، ہے کوئی ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ندا آتی رہتی ہے یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو جائے، یعنی صبح صادق ہو جائے، تو صبح صادق تک اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے ساتھ خطاب کرتے ہیں۔ کوئی بھی اللہ سے مغفرت طلب کرے یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے روزی طلب کرے، اپنے مصیبتوں میں جو گرفتار ہے عافیت طلب کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ کتنی ہی فضیلت ہے اس حدیث پاک کے اندر اس رات کی۔ اتنی تمام فضیلتوں کے باوجود بعض لوگ اس رات کی فضیلتوں سے محروم ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، فرمایا قال ان اللہ تعالی لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن، کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات کے اندر یعنی شعبان کی 15ویں رات میں سمائے دنیا پر نزول فرماتے ہیں، نظر رحمت کے ساتھ بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی ساری مخلوقات کو معاف فرماتے ہیں سوائے مشرک کے یا کینہ پرور کے، جس کے دل میں دوسروں کے بارے میں کینہ ہو، جلن ہو، حسد ہو۔ اس رات کی عام مغفرت کے اعلان کے باوجود مشرک تو محروم رہتا ہی ہے، لیکن یہ کینہ پرور وہ بھی محروم رہتا ہے۔ لہذا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ احادیث جو شب برات کے بارے میں منقول ہیں یہ سب ضعیف ہیں، لیکن محدثین کا ضابطہ ہے کہ ایک ضعیف حدیث اگر دوسرے تیسرے طرق سے منقول ہو تو متعدد طرق کی وجہ سے اس کے اندر قوت حاصل ہوتی ہے اور وہ استدلال کے لائق ہو جاتا ہے۔ تو شب برات کے سلسلے میں یہ 4 احادیث کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ مشکاہ شریف میں صفحات 115 114 کے اندر یہ احادیث موجود ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شب برات کی اتنی بڑی رحمت اور مغفرت ہمارے سامنے متوجہ ہے۔ اب ہمارے سامنے اتوار اور پیر کے جو درمیانی رات ہے یہ شب برات کی ہے۔ اس رات زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں، یہ رات کے اندر عبادت کا اہتمام کریں اور اس کے بعد آنے والی دن میں روزے کا اہتمام کریں۔ عبادت کی کوئی خاص قسم متعین نہیں، بلکہ ہمارے ذمے کوئی قضا نمازیں ہوں تو عمری قضا پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ یہ سب نفل نماز جماعت کے ساتھ نہیں بلکہ تنہا جی تلاوت کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں اور آخر رات میں خاص طور پر اللہ کی طرف گڑ گڑا کر دعا میں مشغول رہیں۔ حالات بہت پرخطر ہیں، مسلمانوں کے لیے بہت سنگین حالات ہیں، ہمارے سامنے بہت صبر آزما حالات آ رہے ہیں۔ اس رات ہمارے لیے دعاؤں کے اہتمام کی رات ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے عمومی طور پر اپنے لیے، اپنے خاندان والوں، اپنے گھر والوں کے لیے خاص طور پر دعا کریں۔ جتنا اللہ سے گڑ گڑا کر مانگیں گے، دعاؤں کا اہتمام کریں گے، انشاءاللہ یہی رات ہمارے آئندہ آنے والے مستقبل کے لیے خیر کا، برکت کا، عافیت کا یہ سبب بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس رات کی عبادت کرنے اور قدر کرنے کی ہم میں سے ہر ایک کو توفیق ارزانی سے نوازیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔